سرکار نے اپنی بیٹی کی عظمت کیسے بیان کی۔ حضور والا، میں ایک مختصر سی آپ کو یہ بات کہوں کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت حذیفہ جو اس دن مسجد نبوی میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، ان کو کس نے کہا جانے کے لیے؟ ماں نے۔ ان کی ماں کے دل میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے، کہ اپنے بیٹے کو بھیج بہت دن ہو گئے، اس لیے کہ وہ فرشتہ اس سے لانا تھا جو اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ سر یہ جو راوی ہیں نا، ان کو بھی پروردگار نے مقرر کیا ہوا تاکہ روایتیں زندہ رہیں۔ بہر طور سر جی، اس میں جو بات میں عرض کرنے لگا تھا کہ ایک بات بہت کہی جاتی ہے کہ حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یعنی کہ جوانوں پہ آپ نے ایک تخصیص کر دی۔ میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جنت میں ہر جنتی این شباب کے عالم میں ہوگا، این جوبن پہ ہوگا، نہ وہاں کوئی بچہ، نہ بوڑھا، نہ لاغر۔ جب ہر جنتی جوان ہے تو یعنی کہ جنت کے تمام لوگوں کے، جنتیوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ تو آج سے یہ غلطی بھی درست کر لیجئے کہ صرف جوانوں کو ان کے حصے میں ڈال دیا گیا۔ جنت میں ہیں ہی سب جوان، اور جب سب جوان ہیں تو ان کے سردار کون؟ ڈاکٹر صاحب، جامع ترمذی کی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا سنو اے میرے غلاموں، قیامت کے دن کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ دیکھا نا، دیکھیے کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب وہاں پر سفید سفید داڑیوں والے بیٹھے تھے، عمر رسیدہ بیٹھے تھے، اداس اور پریشان ہو گئے، آنکھوں سے شبنمی قطرے آنسوؤں کے گرے، اور ان کی لحیہ، ان کی داڑھی تر ہو گئی، سینہ تر ہو گیا۔ کریم نے دیکھا سسکیاں بن گئی ہیں۔ فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، تو ہم بوڑھوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا سنو، قیامت کے دن میرا امتی جب جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کے جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ ان الحسن والحسین سید الشباب یا اہل الجنہ، کیونکہ جنتی جوانوں کے سردار میرے حسن و حسین ہیں۔ بات وہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے بھی میری بات کی تائید میں یہ کہا۔ تو آج سے یاد رکھیے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے وہ عین جوانی کے نصف النہار پہ ہوں گے، اور ان کے سردار جو ہیں وہ ہیں جو آخرت کے مالک ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے نانا کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، آخرت کے مالک اور جنت کے مالک صرف اور صرف بی بی پاک اور ان کے شہزادے ہیں۔ اگر آپ اعمال کی گٹھڑی لے کے چلے جائیں، گٹھڑیاں لاد کے چلے جائیں، اور وہاں پہنچ کے پتہ چلے کہ دل میں حب اہل بیت اطہار نہیں ہے، تو سمجھیے کہ وہ سب گٹھڑیاں بیکار ہیں۔ ایک چیز ہے حب اہل بیت جو آپ کو پار بھی لگائے گی، اور جہاں آپ جاتے ہیں نا، امریکہ کے ویزا لگے گا امریکی قونصلیٹ سے، امریکی ایمبسی سے، تو جنت کا ویزا صرف ایک خاتون جاری کرتی ہیں، ایک ہی مہر فاطمی ہے جو لگتی ہے تو کوئی شخص جنت کی دہلیز پھلانگ سکتا ہے۔ یقین رکھیں، آج 2025 کا رمضان ہے، اگر کسی کے دل میں یہ شک دور ہو گیا کہ اس مہر کے بغیر جنت کے اندر جانے کا کوئی پروانہ نہیں مل سکتا، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری اور میری ٹیم کی پوری کوشش اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے۔ آپ نے کہا، میرا بار بار اس پہ دل کر رہا ہے، ہم لوگ مانگ رہے ہیں شہادتیں۔ شہادتیں مانگنا ہمارا کام ہے کہ بتائیے بی بی اتنی عظمت والی کیسی ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، باپ تو بیٹی کے لیے کہے سو کہے، ایک رشتہ ہے مولانا جو ہے سوتیلی ماں کا۔ سوتیلی ماں اپنی اولاد اور سوتیلی اولاد میں فرق رکھتی ہے، مگر جب حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سے یہ پوچھا گیا، ہماری ماں سے، کہ یہ بتائیے کہ آپ کے شوہر کو سب سے زیادہ دنیا میں عزیز کون تھا؟ یہ ذرا امتحان دیکھیے، لاڈلی بیٹی ہیں کہ جس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، جس کی محبت کا اعتراف کرتے تھے خلوت میں اور جلوت میں، ان سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے حالت بیوگی میں، جبکہ میاں کی محبت بہت بڑی ہوتی ہے اور آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں دنیا کے سامنے۔ تو اس صدیق کی بیٹی صدیقہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کیا تمہیں کوئی شک ہے اس میں؟ کیا اس میں کوئی مبالغہ ہے؟ سرکار کی اور میرے شوہر کی سب سے پسندیدہ ہستی جو ہے وہ بی بی فاطمہ سیدہ کائنات ہے۔ پھر اگلا سوال جو ہے وہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، یہ تو خواتین کا معاملہ ہو گیا، تو مردوں کا معاملہ کیا؟ کہنے لگے اس میں کوئی شک ہے؟ یہ پوچھنے کی بات، ان کے شوہر جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، اور فرحان ایک بات برا نہ منائیے، اگر میں کسی دن فضائل مولا کائنات بیان کروں تو میری نظر میں پہلا فضل جو ان کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ وہ میری بی بی پاک کے سرتاج ہیں۔
بے شک اس سے بڑا کوئی فضل ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ جناب سلمان محمدی نے پوچھا کہ یا علی، آپ مولود کعبہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے رسول کے دوش پہ قدم رکھ کے بت توڑے ہیں، کوئی ایسا شرف، کوئی ایسا فضائل کہ جس پہ آپ بھی رشک کرتے ہوں؟ واہ. کیونکہ کائنات کی ہر فضیلت تو خلق ہی آپ کے وسیلے سے ہو رہی ہے نا جی. مولود کعبہ ہونا، کعبے میں ظاہر ہونا، پیدا ہونا کوئی معمولی فضیلت تو نہیں. وہ کعبہ کے جو قبلہ گاہ ہے، وہ کعبہ جو ام القریٰ ہے. تو میں یعنی ان شارٹ بیان کر رہا ہوں تو مولا علی سلمان محمدی کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کہ سلمان، مجھے اگر فخر ہے تو دو باتوں پر ہے. ایک یہ کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، دوسرا یہ کہ فاطمہ میری بیوی ہے. واہ 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 واہ. یہ وہ علی فخر کر رہا ہے جو خود فخر سیدہ ہے. بے شک ہے، بے شک ہے، سرتاج سیدہ ہے. یعنی کیا عمدہ بات. حسنین جنت کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کا باپ ان سے بھی خیر پر ہے، ان سے بھی بڑا ہے، ان پر بھی حجت ہے. واہ کیا عمدہ بات. یہی وجہ ہے کہ معصومین نے فرمایا کہ ہماری دادی حجتنا علینا، ہم پر حجت علینا. واہ 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 واہ. ایک فرحان چھوٹی سی بات میں یا کہوں معاشرت کی بات کرنے لگا ہوں. خواتین کے ساتھ ساتھ گھر کے معاملات اور معاشرت دونوں جڑے ہوئے ہیں. بے شک. یہ بچی ساتھ بیٹھی ہے، آپ ٹیلی ویژن بہت دیکھنے والے بہترین ہیں، بات کی آپ نے. ہر روز یہاں پہ ڈرامے ہوتے ہیں جس کے اندر ایک ہی قصہ ہے. ایک عورت کس طرح دوسرے سے نفرت کرتی ہے، کون سے رشتے جو ہیں وہ سگے ہو کے بھی سوتیلے ہیں اور سوتیلے تو پھر زہر آلود ہو جاتے ہیں. میں چھوٹی سی یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حضور والا کسی بھی رشتے میں دیکھیں میری سیدہ کو تو آپ ایک مثال پائیں گے، ایک مثالی مثال پائیں گے. مگر یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ سیدہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد 10 سوتیلی ماہوں کو ساتھ اپنے گھر میں دیکھا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا ہے. چھوٹی چھوٹی بات آپ کو صرف بتا دوں تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ کیسے سوتیلی ماؤں کے ساتھ، اور سوتیلی کہاں، وہ ان کے سرکار کی، ان کے نبی کی، ان کے باپ کی بیگمات تھیں. حضور والا حضرت سودا ذرا بڑے عمر کی تھیں اور آپ کو پتہ ہے کہ چلنے میں ان کو ہلکی سی ڈیفیکلٹی ہوتی تھی. ان کا مسئلہ بھی کچھ ہمارے آرتھوپیڈک سرجنز والا تھا. میں تو ناز کرتا ہوں کہ مجھے ان بیماریوں کا علاج بتایا گیا کہ جو کہ حرم پاک میں تھیں. تو سر وہ جب ان کے اس کا یہ ہوتا تھا کہ کئی دفعہ ان کے جسم میں درد ہو جاتی تھی یا کوئی ایسی بات، تو انہوں نے ایک دفعہ بی بی کو کہا کہ مجھ سے نیچے بیٹھ کے اپنے حجرے میں جھاڑو نہیں پھیری جاتی، تو کیا تم آج جھاڑو پھیر دو گی؟ میرے گھٹنوں میں درد ہے، میرے کولوں میں درد ہے. تو سیدہ کائنات، دو جہانوں کے مالک کی صاحبزادی اور آقازادی، انہوں نے کہا اے میری اماں، آج کیا پہ کیا موقوف ہے؟ آپ کہیں تو میں روزانہ آپ کے حجرے کے اندر جھاڑو پھیروں. اس کے بعد حضرت صفیہ کی ایک دن طبیعت ناساز تھی تو انہوں نے کہا فاطمہ، تو جس باپ کی بیٹی ہے اس کا ہاتھ دست شفا ہے، میں تعظیم کی وجہ سے ان کو نہیں کہہ سکتی، مگر تو میری بیٹی ہے، تیرا بھی ہاتھ وہی دست شفا ہے. اگر مجھے دبا دے تو میری ساری مرض، میرا سارا درد جاتا رہے. بی بی نے کس خضوع و خشوع کے ساتھ اپنی ماں کو دبایا ہے اور سر زندگی بھر کے لیے ان کو شفا ہو گئی. آخری بات آپ کو بتاؤں کہ ایک اور بی بی ہیں، ہماری ماں ہیں حضرت زینب بنت جہش، جلالی طبیعت تھی. ایک دن گھر میں کسی معاملے پہ انہوں نے ذرا سی کوئی سخت بات بی بی کو کہہ دی تو کسی سننے والی نے کہا کہ بی بی اب تم ان کے ہاں نہ جانا. انہوں نے کہا کیوں نہ جاؤں؟ یہ میری ماں ہیں، رشتے میں مجھ سے بڑی ہیں، یہ مجھے جو مرضی کہیں مجھے قبول ہے. کہنا یہ ہے آپ کو کہ جن کو اپنی سگی ماؤں کی عزت بھول گئی ہے، بتانا یہ ہے کہ بی بی کا اسوہ وہ ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ سوتیلی ماں کی عزت کیسے کرنی ہے. حضور والا یہ جو ہے نا جنت کی سردار، یہ ایسے ہی نہیں کوئی بنتا. جنت کا سردار اسی کو بننا زیبا ہے کہ جو کہ سید النساء ہو. اور میں تو سمجھتا ہوں سید النساء نہیں، سید البنی آدم ہے وہ. سر مرد ویسا بن جائے تو اس سے اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. بہت پیاری بات کی آپ نے اخلاقی تبدیلیاں، اخلاقی بگار اور اخلاقی حسن خوبی کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اس سیدہ کائنات، خوبصورت سیدہ کائنات کے زندگی میں جو چیزیں چل رہی تھی وہ ہم اپنی زندگی میں اپنائیں.